ناظرین، آج ہنگو کے الیکشن کے نتائج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ایک جو ان کا مطالبہ تھا ایک بار پھر شدت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ جلد از جلد ہوں۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس وقت حکومت ہے، شہباز شریف حکومت، کسی بھی صورت میں اگلے 8 سے 9 ماہ تک الیکشن نہ کروائے گی، نہ ہی ایسا ہونے کا چانس دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ابھی کل جو ہے پاکستان کی نئی جو وفاقی کابینہ ہے وہ حلف اٹھانے جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ بالکل رول آؤٹ کر دیں کہ اگلے کوئی 8 سے 9 ماہ تک الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب ناظرین، میں عمران خان صاحب کی جو اس وقت سب سے بڑی جو ان کی شدت کے ساتھ ان کی پارٹی کے حوالے سے جو موقف سامنے آ رہا ہے، بار بار یہی کہا جاتا ہے جی کہ میرے لیے جو ہے نا رات کے 12 بجے کیوں عدالتیں لگیں۔ اچھا عمران خان صاحب، آپ نے اتنا بڑا آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا اور آپ نے مکمل طور پر آئین کو سبوتاژ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب سے یہ فیصلہ ہوا 3 اپریل کا، جو آپ کا ایک جو اقدام تھا اس کو غلط قرار دیا گیا، آپ نے اس وقت سے لے کر جب تک آپ کی حکومت کا تختہ الٹا نہیں گیا، آپ نے مسلسل جو ہے آئین کی خلاف ورزی جاری رکھی۔ اور جب آئین کی آپ اس حد تک خلاف ورزی کریں گے تو عدالتیں بھی حرکت میں آئیں گی، قانون بھی حرکت میں آئے گا، اور آپ کے خلاف فیصلے بھی ہوں گے۔ اچھا، اس چیز کا ایک بالکل سیدھا سادہ سا ایک جواب ہے، اور آپ اس کے اوپر اپنی پوری کی پوری گھنٹہ 2 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں کہ جی میں نے ایسا کیا قصور کیا تھا، جی رات کے 12 بجے میرے لیے عدالتیں کھل گئی۔ آپ نے اصل میں اس ملک کا آئین جو ہے توڑا تھا، اس وجہ سے عدالتیں لگی، اس وجہ سے آپ کے خلاف فیصلے ہوئے۔ اب بھی وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئین کے دائرہ کار میں رہ کر اپنی جو جد و جہد ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ بہت ساری پارٹیز کے ساتھ اس طرح ہوا ہے ناظرین، بہت اب ہمارے سامنے مثال ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلے آئے، اچھا انہوں نے فوری طور پر ان کو مانا، باہر نکل کے انہوں نے احتجاج کیا، بری باتیں کی، لوگوں کو برا بھلا کہا، اداروں کو برا بھلا کہا، تو اس کا خمیازہ بھی بھگتا انہوں نے۔ ایسا ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگا، جب تک یہ اپنے اداروں کے خلاف بات کرنے سے نہیں رکیں گے، جب تک ان کے جو کارکنان ہیں جب تک وہ اداروں کے خلاف یا ہماری افواج کے خلاف بات کرنے سے نہیں رکیں گے، عمران خان صاحب یہ سمجھ لیں کہ جتنی یہ زیادہ غصہ دکھاتے جا رہے ہیں ویسے ہی یہ اقتدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا سیل ہے بڑا ہی اچھا کام کر رہا ہے، اور وہ ان کے حق میں نتائج بھی دے رہا ہے۔ اس وقت جو دوسری جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این ہے، JUIF ہے، یا پیپلز پارٹی ہے، دیگر جماعتیں، اس وقت ان کا سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا پاکستان تحریک انصاف کا کام کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف، ناظرین، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی۔ ان کی بالکل بھی ریہرسل نہیں ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی یہ حکومت مخالف جو اس طرح کی کمپین جو ہے لمبا عرصہ چلا سکیں۔ اچھا، جو اپوزیشن انہوں نے کی تھی اس وقت اور دور تھا، اب حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر آتے جائیں گے، اور ناظرین آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سکڑتی جائے گی، کیونکہ اس طرح کا دور گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ کے دیکھیں، آپ اس وقت آج کا ہی دن دیکھ لیں کہ جو نواز شریف کا جو ایک سی پیک کا جو منصوبہ جو نواز شریف نے اناؤنس کیا تھا، جس کے لیے ڈیم کی مد میں پیسے بھی ثاقب نثار نے اکٹھے کیے تھے، اس ڈیم فنڈ کے اوپر آج جو ہے وہ ڈیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا پورا سوشل میڈیا جو سرکل تھا وہ یہی چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا جی کہ یہ عمران خان کا منصوبہ ہے جی، جو شہباز شریف جو ہے نمبر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جا کے وہاں پر حقیقت حال کا پتہ چلا کہ وہ جو منصوبہ تھا جس کا عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ 2029 میں ہم کریں گے، آج شہباز شریف نے بتایا کہ جی 4 سال اس کے اوپر کام ہی نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حقائق کیا ہیں۔ جب یہ جیسے جیسے یہ حقائق سامنے آتے جائیں گے ناظرین، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کھلتی جائیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف، میری بات آج کی یاد رکھیے گا کہ اگلے الیکشن میں 40-50 سیٹوں سے زیادہ کسی بھی صورت میں حاصل نہیں کر سکے گی۔ بہرحال آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔